کسی بھی کفر کی کوئی ایسی چیز، کسی بھی کفر کی کوئی ایسی چیز جو اس کفر کی نشانی ہے، جب وہ مسلمان اس کو اختیار کرے گا تو اس کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا گلے میں زنار ڈالا گیا، جو عیسائیوں کے ہاں سلیب کہلاتا ہے، اگر کسی نے گلے میں سلیب ڈالا، سلیب ڈالنے کی وجہ سے آدمی ایمان خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پیشانی پر ٹیکا کیا تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مورتی کے سامنے مالائیں ڈالی گئیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بھجن گائے گئے اور وہ جملے زبان سے بولے گئے جو کفر کے جملے ہیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی حرکاتیں کی گئیں جو حرکتیں بت پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور یہ ایمان والے نے وہ حرکتیں کی ہیں، یا وہ کلام پڑھا جو کفر کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے اور آدمی نے مسلمان ہو کر کے وہ کلام پڑھا ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے، وہ ہمارے سکول، جن سکولوں کے اندر بچوں کو وہ پرائر پڑھائے جاتے ہیں، جن پرائروں میں کھلم کھلا کفر ہے اور شرک ہے، تو یقیناً وہ استاد جو پڑھانے والا ہے اگر وہ ایمان والا ہے، وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں اگر وہ ایمان والے ہیں، تو ان کفر کے پرائروں کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم وہ جملے زبان سے نہیں بول سکتے جن جملوں کی وجہ سے کھلم کھلا کفر ہوگا، اسی طرح سے وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے کفر ہوگا، ان جگہوں پر بھی نہیں جا سکتے جن جگہوں پر جانے سے کفر ہوگا، چاہے وہ دوسری قوموں کے عبادت خانے ہوں، چاہے وہ دوسرے قوموں کا مذہبی تہوار ہوں، حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم جو ایک خاص دن میں پورے بدن کو رنگتی ہے، اگر ایمان والے نے خوشی کے ساتھ وہ رنگوا لیا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا اتنا آسان معاملہ ہے۔ وہ تو علماء اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سطح نہیں ہے اس کو سننے کی، ایمانی لیول اتنی نیچے